الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انسانی آبادی پر قابو پا لیا جائے گا، کیسے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا اور کس طرح اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جب سے انسان نے جھوٹ بولنے کا گناہ شروع کیا، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی سے بڑا جھوٹ شاید نہیں بولا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مغرب انسانی وسائل پر سانپ بن کر بیٹھ گیا اور یہ وسائل کے حکم چھین لیے گئے، اور پھر دنیا سے اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے دنیا سے کہتا ہے کہ وسائل کم ہیں، آبادی مت بڑھاؤ، بچے کم پیدا کرو۔ حالانکہ زمین پر خزانے اس قدر زیادہ ہیں کہ انسانی آبادی کی آسانی کے لیے کئی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پنجاب کی سرزمین ہو اور تمام نہریں پورے پاکستان کے لیے کافی ہیں، اور پاکستان سعودی کے وسائل ہی پورے عالم اسلام کی وفات پر کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان وسائل پر قابو پا کر مغربی اور یورپی کمپنیاں اپنا قبضہ کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کی نسل کو پیدائش سے پہلے ہی گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ جب ڈینمارک اور ہالینڈ کی ڈائری مصنوعات کو غریب ملکوں کو سستا بیچنے اور قحط علاقوں کو بطور امداد کے سمندر میں ڈبا دیا جائے، اس سنگ دلی کو کیا نام دیا جائے؟ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار پہلے سے 4 گنا زیادہ ہو رہی ہے، سال میں ہی 3 فصلیں حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن محض غیر یہودی آبادی کو کم کرنے کے لیے وسائل کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اب بات کی جائے دجالی قوتوں کی موت پر اختیار کی زندگی کا مطلب کسی جسم میں روح کی موجودگی ہے۔ جب روح نکال لی جاتی ہے، جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس حالت کو موت کہتے ہیں۔ روح پر غالباً ممکن نہیں، کیونکہ روح کا علم صرف خدا کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پروردگار ہے کہ تم اس روح کے بارے میں پوچھتے ہو تو کہہ دو روح تو میرے رب کا حکم ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے۔ دجال اس قابل ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو زندہ اور پھر ہلاک کر سکے، اور اس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ سائنسدانوں نے انسانی جینیاتی کوڈ پڑھ لیا، فی الحال اسے انسانی علاج کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب اسے باقاعدہ پلیٹ فارم مل گیا اور ان لوگوں نے اسے قبول کر لیا تو ہیومنز جینوم بزنس میں نافذ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ایک مکمل جینیاتی برتھ کنٹرول ہے۔ اس کے تحت شادی کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا۔ اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جیسے آج کل ہے۔ بچوں کو ان کے ماں باپ سے چھوٹی عمر میں الگ کر دیا جائے گا۔ ریاستی حملات کی وارڈ میں ان کی پرورش ہوگی۔ ایسا ایک مشرقی جرمنی میں کیا گیا۔ بچوں کو ان کے والدین سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو آزادی نسبوں کی تحریر سے ذلیل کر دیا گیا، جن سے آزادی لازم ہوگی۔ عورتوں کا 20 سال کی عمر میں جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط عمل سے گزرنا سکھایا جائے گا، اور 2 بچوں کے بعد عورتیں اسے اپنا معمول بنا لیں گی، اور عورت کی یہ معمولات کمپیوٹر میں قید ہوگی۔ اگر کوئی عورت زبردستی بھی 2 عورت سے زیادہ بچوں کو جنم دے گی تو اسے اسخان عمل سے گزارا جائے گا، اور اسے آئندہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے گا۔ اب دجالی قوتیں برتھ کنٹرول پر مکمل عبور حاصل کر لیں گی تو دنیا کا نقشہ کانسیریٹرز ہیرارکی کے منافق ڈاکٹر جون کال میمام اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ عالمی حکومت اور ایک یونٹ مونیٹری سسٹم مستقل غیر مستقل چند افراد کے تحت ہوگا، جس کے ارکان کالونی وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں آپ حدود میں سے خود کو منتخب کریں گے۔ اس ایک عالم وجود میں آبادی محدود ہوگی اور عرفی خاندان بچوں کی تعداد میں پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں سے وباؤں سے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف 1 ارب کے نفوس رہ جائیں گے، جو حکمران طبقائی یہود کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس طبقے کے لیے کرامت ہوگا، وہ سختی اور وضاحیت سے تعین کیا جائے گا۔ یہاں وہ دنیا کی مجموع کی آبادی کی حیثیت سے رہے گا۔ میرے بھائیوں، جاگنے کا وقت ہے۔ شریعت کے ارکان نہ بھی سمجھ آئیں، انہیں ماننے کی عادت ڈالو۔ مغربی پروپیگنڈا کرنے والوں کا ایجنڈا سمجھ میں بھی نہ آئے تو اس پر یقین نہ کرو، اور خاندانی منصوبہ بندی جیسا ایک نئی کئی مسائل چل رہی ہیں، ایک ایک کو کیا بیان کریں۔ جو چیز خلاف شریعت ہے اسے چھوڑ دو، ورنہ دنیا
میں پہلے برادر اور ماسٹرز اپنے ہڑک عالمی دجال حکومت تک پہنچ جائیں گے اور ہم نہ جانے کس غیروں میں ہوں گے اور کس انجام سے دوچار ہوں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال کہاں ہے اور اس بارے میں مختلف لوگوں کی دجالی دستاویز کیا کہتی ہیں۔ یہودیت کے ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے کہ مسیح یعنی کہ دجال کے روح اس جگہ یعنی دجال کی روح اس جگہ رویا کرتی ہے، یہودیوں کے حال پر غمگین ہوتی ہے اور بار بار ملائکہ جو اسے قید کیے ہوئے اس سے پوچھتی ہے کہ اسے قید سے نکلنے کی کب اجازت ملے گی۔ یہودی مسیح یعنی دجال اکبر جسے وہ دجال مسیح کہتے ہیں موجودہ مقام روایش کو ظاہر نہیں کرتے یا ابلیس نے انہیں واضح علم نہیں دیا، اگر دیا ہے تو یہودی اکابر مکمل خفیہ راز کی طرح کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی خفیہ ترین حصوں میں اس سے مستقل جو بحث کی جاتی ہے وہ نہایت منافی نوز ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار راز ہے۔ ان کی مذہبی دستاویز مسئلہ میں نصیحت کے ممنوع درجے کے بعد 3 درجوں کے مابین نہ کی جائے، براشیت یعنی تکوین کی بات کی 2 لوگوں کے درمیان نہ ہو اور مراقبہ کے بعد کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے، یہاں تک کہ خود شیخ ہوں اسے اپنے علم کا علم ہو، پراسرار رازداری کی کوشش اپنی جگہ، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہود کو دجال کے مقام کا نہ ہی صحیح علم ہے نہ اس کی رسائی ہے۔ آج تک جتنے یہودی عمل گزرے ہیں یا نہ تو اپنے شیطانی علم میں اپنے مقام کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پیر کا کچھ بھی علم ہے اور نہ ہی سائنسدان کو کوئی ایسا علم لاحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچے کتاب میں اور ہمارے نبی کے ذریعے جو علم دیا وہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ یہودی خاص جو ایک دوسرے کو اس حوالے سے راز کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف جھوٹ ہے۔ اگر یہ بات غلط اور جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ اس کا واحد ذریعے معلومات وہی ہے، وہی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں زمانہ جاہلیت کے شدید دشمن رکھنے والوں نے بھی صادق اور امین کا لقب دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ کی بتائی ہوئی معلومات ہی درست ہے اور انسان کے پاس اس سے بڑی سچائی مسند معلوم نہیں ہے۔ آئے یہ دنیا کی سب سے سچی اور قابل اعتبار سے پوچھتے ہیں کہ آخر دجال کہاں ہے؟ یہ بات انتہائی دلچسپ ہے کہ جس حدیث میں دجال کے موجودہ مقام کا ذکر ہے اس میں بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی اور اس کی تصدیق کی۔ آپ کی حیات مبارک نہیں جس پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور منبر پر بیٹھے فرمایا اور تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا میں تمہیں بیٹھنے کا کیوں کہا؟ تو لوگوں نے کہا بے شک اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے میں تمہیں راغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تامیداری ایک نصرانی تھا، وہ آیا اور بیعت کی اور مسلمان ہوا، مجھ سے ایک حدیث بیان کی تو اس حدیث کے موافق ہے جو میں تم سے جاننے کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حدیث کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اب کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔